بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ ہم نے پچھلے خطبے کو سورۃ النساء کی جو 3 آیتیں پڑھی تھی وہی ابھی بھی ہم نے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والوں آپس کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل میں سب آ جاتا، جتنے حرام چیزیں ہیں یا کہ جتنے کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا کہ جتنے استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب، یا دھوکہ دھڑی، جھوٹ، فریب، مکاری، دغا بازی، دھوکے بازی، سب باطل میں آ جائے۔ الا ان تکون عن تجارہ، تجارت کرو تو آپس کی رضامندی کے ساتھ کرو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خلاف شرع خرید فروخت ہوگی، ناجائز، حرام، دھوکہ دھڑی، تو اس کا وبال تمہارے اوپر آئے گا، تمہاری نیکیاں سب برباد ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جن چیزوں سے تمہیں روکا گیا اگر کوئی رکتا نہیں، ایسا کرتا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، سرکشی اور ظلم کرتا ہے تو ہم اس کو دوزخ کے اندر ڈال دیں گے، اور دوزخ میں ڈالنا ہمارے لیے آسان بھی ہے۔ پھر دوبارہ اللہ نے کہا ان تجتنبوا، اگر تم اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہ جن سے روکا گیا ہے کاروبار کے اندر، بڑے بڑے گناہوں سے بچا لوگے تو تمہارے اعمال صالحہ قبول کر کے تمہارے چھوٹے گناہ کو اللہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو عزت کی جگہ داخل کرے گا، یعنی جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو پچھلے جمعہ کو ہم نے کچھ باتیں کاروبار، تجارت کے تعلق سے رکھی تھی۔ اس میں یہ بھی ہم نے بات رکھا تھا کہ 5 شرائط ہیں تجارت کے۔ پہلا اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ خریدنے والا اور بیچنے والے کا دونوں کا راضی ہونا
ضروری ہے، خوشی باخوشی۔ نمبر 2، خریدنے والا بیچنے والا عقل مند ہو، پاگل نہ ہو اور بالغ ہو۔ نمبر 3، جو بیچنے والا ہے وہ سامان اس کا ہو، اس کی ملکیت میں ہو۔ اگر اس کا نہیں ہے تو جس کا سامان ہے وہ اس کو مکمل اختیار دیا ہو بیچنے پر۔ نمبر 4، بیچنے والے کو بھی قیمت معلوم رہنا چاہیے کہ یہ قیمت پہ بیچ رہا ہوں، لینے والے کو بھی قیمت معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قیمت مجھے ادا کرنا ہے واضح طور پر۔ کچھ لوگ رہتے ہیں لے کے چلے جاتے، قیمت نہیں، لے جاؤ بھائی بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں اتنی بڑی ٹوپی ڈالتا کہ وہ پریشان ہوتا، کاش کی دوسری دکان سے لے لیتا تو بہتر ہے۔ یہ بھی دھوکے کا ایک طریقہ ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن البیع الغرر، روکا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دھوکے کی بیع، تجارت، خرید و فروخت کو۔ تو قیمت دونوں کو معلوم رہنا چاہیے۔ نمبر 5، اس کی قیمت جو ہم بیچ رہے ہیں جائز ہو، حلال ہو، حرام نہ ہو۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ورسولہ حرم البیع والمیت والخنزیر والاصنام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے شراب کے کاروبار کو، اس کی قیمت لینے کو، کھانے کو۔ اگر شراب پی نہیں سکتے تو اس کو بیچ کر فائدہ بھی نہیں لے سکتے۔ نبی کو دی گئی تحفے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حرام قرار دی گئی، پہلے نہیں معلوم تھا ان کو۔ پھر بازو میں جو ان کے ساتھ تھے ان کو اشارہ کیا کہ لے جاؤ بیچ دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پینا کھانا حرام ہے اس کی قیمت کمانا بھی لینا بھی حرام ہے، دونوں برابر ہے۔ پھر آگے کیا ہے جملہ؟ مردار کا گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا، اب اس کا خون بھی حرام ہے، اس کی چربی بھی حرام ہے۔ نمبر 3، والخنزیر، سور بھی، اس قسم کے اور جو جانور ہیں، ظاہر بات ہے اس کا گوشت بھی حرام ہے تو اس کی تجارت بھی حرام ہوگی، قیمت نہیں لے سکتے اس کی۔ اور والاصنام، بت بنانا حرام، پوجنا حرام، اور اسی طریقے سے وہاں پر خاص طور پر جو چیزیں چڑھتی ہیں، چاہے اب وہ درگاہ ہو یا درگاہ ہو، جہاں بھی لوگوں کے سر جھکتے ہیں جس کو ہم شرک مانتے ہیں کرنا، اب وہاں پر جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں پوجا پاٹ کے لیے، نظر و نذرانے کے لیے، خاص طور پر اگر ہم وہی چیز رکھ رہے ہیں بیچنے کے لیے کہ لوگ لے جائیں تو اللہ کی قسم اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ والاصنام، واضح طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا۔ اسی طریقے سے والکلب، کتا جو ہے اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں، اس کی قیمت لینا اور دینا جائز۔ کوئی کاروبار کرتا ہے تو حرام ہے اللہ کی قسم اس کی قیمت، الا یہ کہ وہ شکاری کتا ہو گھر کی رکھوالی کے لیے، وہ الگ ایک چیز ہے، وہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے بلی ہے، اس کا کاروبار بھی، اس کی قیمت لینا بھی دینا بھی شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ 5 اصول ہیں، شرائط ہیں کاروبار کے خریدنے اور بیچنے کے۔ اور اسی طریقے سے یہ چیزوں کی تفصیل پچھلے جمعہ کو گئی، آگے کاروبار کرنا، تجارت کرنا،
یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، چاہے وہ کسانی کے ہو، چاہے بڑھئی کا کوئی بھی ہو، جس میں ہاتھ کی محنت ہے، سب سے بہتر قیمت کمائی جو ایمان والا کھاتا ہے وہی ہے، جس میں اپنی طاقت لگتی ہو، جس میں محنت ہو، جس میں مشقت ہو۔ ایسی کمائی رب کی نظر میں بڑی پیاری ہے، بڑی پاکیزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو یا دوسری نمازیں ہیں پڑھ لو، اب مسجد میں بیٹھو نا، بلکہ فَانتَشِرُوا نکل جاؤ مسجد کے باہر، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور تلاش کرو، کوشش کرو اللہ کے فضل۔ ہم ذاتی پیسہ لگا کے جو کاروبار کرتے ہیں اور جو فائدہ آتا ہے، اللہ کی قسم اللہ نے اس کو اللہ کا فضل کہا، اللہ کا فضل کہا۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ، یہ بھی گویا عبادت ہے۔ اور اگر اذان ہو گئی ہے، مسجد کے دروازے پر بھی اگر کوئی کاروبار کرتا ہے اذان کے بعد، محدثین نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور مسجد کے اندر کاروبار کوئی کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے تاجر کو، ایسے خریدنے بیچنے والے کو تم بد دعا دو، اللہ تیری تجارت برباد کر دے، اس کے اندر خیر و برکت نہ عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے یہ جو اصول بنائے گئے، اس اصول سے اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اس میں خیر و برکت دیتا ہے۔ اور دوسری جو اصول بنائے گئے، اس اصول سے کوئی تجارت کرتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، رواہ ابن ماجہ۔ سچا تجارت کرنے والا، امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ مقام ہے امانت داری کے ساتھ، وصول کے ساتھ تجارت کرنے کو۔ اب اس کے بھی کچھ اصول ہیں، جیسا کہ پچھلے خطبے کو ہم نے یہ بات رکھے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرتے تھے کہ لا یبیع فی اسواقنا، ہمارے بازار میں وہ نہ داخل ہو تجارت کرنے کے لیے جس شخص کو دین کی سمجھ نہ ہو، یعنی تجارت کے مسائل معلوم نہ ہو۔ صرف نمازی کے روزے کے مسائل نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں تجارت کے مسائل کا علم ہونا لازم، فرض اور ضروری ہے۔ واضح طور پر قرآن، حدیث اور صحابہ اکرام کے اقوال یہ بتاتے ہیں۔ اب اصول کیا ہیں؟ پہلا تو یہ علم ہونا، جو کاروبار کر رہے ہیں اس کی سمجھ ہونا۔ نمبر 2 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کاروبار میں عہد و پیمان ہوتے ہیں۔ ہاں بھائی یہ صحیح مال ہے، ہاں خراب ہے تو واپس کر دینا بھائی، میں وعدہ کرتا ہوں واپس لے لوں گا۔ یا کہ کچھ لوگوں سے جو اپنے رہتے ہیں مال لیتے، آج یہ نہیں ہے کل لا کے دے دیتا ہوں۔ کچھ تو اچھے ہوتے ہیں بندے، دے دیتے ہیں، کچھ آج کل مہینوں دوڑاتے ہیں۔ آج تقریباً 2 مہینہ ہو رہا ہے، ایک عالم صاحب کو میں پیسہ بھیجا، بھائی یہ چیز بھیج دو، بولا اب بھی بھیج رہا ہوں، 2 مہینہ ہو گیا ابھی تک نہیں بھیجے۔ یہ تو یہ وصول ہے تجارت کا۔ جب زبان دے دیے تو اس زبان کو پورا کرو، اور اگر پورا نہیں کرتے تو اللہ کہتا ہے قرآن میں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کو پورا کرو، عہد و پیمان کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، اگر تم نے وعدے کو نہ پورا کیا، جو لین دین کے مسائل میں کیا ہے، جاؤ میں پہنچا دیتا ہوں، جاؤ کل لا کے دے دیتا ہوں، ایسے کرتے کرتے کئی دن لگاتے تھے۔ ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن اللہ گردن ناپے گا اور کہے گا تم نے وعدے کو پورا کیوں نہیں کیا تھا۔ یہ سچے تاجر، امین تاجر کی علامت نہیں ہے جھوٹ بولنا، دوڑانا، بہکانا، بیوقوف بنانا، فریب کرنا۔ یہ ان العہد کان مسئولا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سچے تاجر کی علامت نہیں، سچے مومن کی علامت نہیں، بلکہ پکے منافق کی علامت۔ اذا عاہد خلفا، پکے مومن کی 4 علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے جب وہ عہد و پیمان کرتا ہے تو اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ تیسرا اصول، اگر سامان کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے تو ایک دم اوپن کر دینا، ظاہر کر دینا، ایک دم اوپن۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں برابر آتے رہتے تھے، جیسے اور عبادات کے خیال رکھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں جا کر بیچنے والے پر بھی نظر رکھتے اور خریدنے والے پر بھی۔ گئے، دیکھے ایک جگہ غلہ جمع ہوا ہے، بہت زیادہ ہے، آپ خوشی کا اظہار کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے اندر ہاتھ ڈالا اور نکالا تو تری محسوس ہوئی۔ ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلے کے مالک یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی جس کے وجہ سے غلہ بھیگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، بھیگ گیا صحیح ہے لیکن اس کو نیچے کیوں رکھے، اس کو اوپر رکھنا تھا تاکہ خریدنے والے کو معلوم ہو جائے کہ غلہ بھیگا ہوا ہے، تم نے دھوکہ دیا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا، من غش فلیس منی، جو شخص کسی کو دھوکہ دے، فریب کرے، فلیس منی، اللہ کی قسم وہ مجھ سے نہیں ہے، میرے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ واضح طور پر آپ نے یہ اعلان کر دیا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ جو آج خرید و فروخت میں دھوکہ دنی کرتے ہیں، سوچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعلان اس کے لیے ہے۔ جب اس کے لیے بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں جو رحمتیں، جو فضل رکھے تھے اس کو نکال لیا، تو اب کہاں رحمت آئے گی، کہاں فائدہ ملے گا، کہاں سکون؟ اور کیوں نہ اللہ ایمان والوں کے دشمنوں کو ان پر مسلط نہ کر دے، کیونکہ جو اصول بیان کیے تھے اس اصول کو ایک مسلمان نے توڑا ہے۔ آج یہاں تو پوری بازار بھری ہوئی ہے دوستو۔ تو یہ تیسرا اصول ہے کاروبار کا۔ اور چوتھا اصول، جھوٹ، جھوٹی قسمیں نہیں کھانا۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں آتے تھے، یعنی برابر آپ کا طریقہ تھا، بازار میں آتے تھے اور آپ نے ایک مرتبہ کہا یا معاشر التجار، ہم اس نام سے، اس خطاب سے خوش ہو گئے کہ اے تاجروں کی جماعت، اے تجارت کرنے والوں کا گروہ، اے تجارت کرنے والوں کی جماعت، ادھر متوجہ ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
سب کچھ چھوڑ کر رسول رحمت کی طرف متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا ایاکم والکذب، تم بچو جھوٹ سے. کاروبار کے اندر آج جھوٹ کی بھرمار رہتی ہے دوستو. ہم سے زیادہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں تجربہ ہے. کتنا جھوٹ، کتنا فریب، کتنا مکاری رہتی ہے آج. اور پھر قسمیں لوگ کھاتے ہیں جھوٹی. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسمیں کیا؟ اب ایک چیز ہے 100 روپے کی، ہاں بھائی ہم کو 100 روپے کی دے دو، تو کہتا اللہ کی قسم بھائی میری خریدی 100 روپے میں نہیں، اللہ، جبکہ 90 روپے میں خریدا ہوگا، 80 روپے میں خریدا ہوگا. لیکن کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم میری خرید ہی نہیں ہے، 100 روپے میں کہاں سے دوں؟ 115 کی تو خرید ہے، 125 میں لینا ہے تو لے لو. اس طریقے سے قسم کھا لیتا ہے وہ. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور قرآن بھی دیکھ لو، سورہ آل عمران. ان اللہ نے فرمایا جو اپنے قسموں کو تھوڑے تھوڑے ثمناً قلیلا، اپنی قسم کو تھوڑے تھوڑے قیمت میں بیچتے ہیں، یعنی دنیا کے حقیر قیمت 100 روپیہ، 50 روپے، 1000 روپے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام اتنا معظم ہے، جھوٹ کے لیے، حقیر مال کے لیے اس کے نام کی دہائی دیتا ہے. کتنا بدبخت، کتنا بدنصیب انسان ہے. لا خلاق لہم پہلی سزا ہے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ایک سزا. دوسری سزا ولا یکلمہم اللہ، اللہ اس سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. بندہ تڑپے گا، روئے گا، چیخے گا، کاش کہ اللہ میری بات سن لے، میرا عذر قبول کر لے، اس دوزخ سے بچا لے. ولا یکلمہم اللہ، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا. ولا ینظر، بات نہیں کر رہا ہے تو بندہ سوچے گا کم سے کم اللہ ایک نظر رحمت تو میری طرف ڈال دے. ولا ینظر الیہم، اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نظر رحمت ڈالے گا بھی نہیں. کتنا بدنصیب ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ولا یزکیہم، چوتھی سزا، وہ چاہے گا، روئے گا، عذر بیان کرے گا، اے اللہ معاف کر دے، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی. ولا یزکیہم، اللہ کہتا اس کو گناہوں سے اللہ پاک بھی نہیں کرے گا. ابھی روتا ہوگا، کاش کہ اللہ جنت دے دے، کاش کہ اللہ بات کر لے، کاش کہ اللہ دیکھ لے، کاش کہ اللہ گناہوں سے اس کو دور کر دے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ حکم دے کر اس کو کھینچو اور دوزخ کے اندر ڈال دو اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ 5 سزائیں جھوٹی قسم کھا کے کاروبار کرنے والے، دھوکہ دینے والوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے. اور ابن ماجہ کی روایت ہے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، 3 آدمی ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 گروہ ہے، 3 گروہ ہو. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. پہلا انسان، وشمیت الزانین، بڈھا ہو گیا ہے، اب اس کا شمار بوڑھوں میں ہو رہا ہے، بڑی عمر والوں میں ہوگا. عیاشی، مکاری، دغا بازی، دھوکے بازی کی راہوں کو چھوڑ کر گناہوں پہ تلافی کرنا تھا، رونا تھا، بخشش طلب کرنا تھا، گزرے ہوئے جو گناہ ہے نادم شرمندہ ہونا تھا. لیکن بڈھا ہو گیا، ابھی بھی زناکاری میں ہے، بدکاری کرتا ہے. پہلا انسان. دوسرا انسان وعائل مستکبر، ان سے قرضہ لیا، ان سے قرضہ لیا، کھانے کو کھانا نہیں ہے، بھیک مانگ لے رہا، لیکن گھمنڈ تکبر کی شیخی کی بات ضرور کرتا ہے.
ایسا انسان بھی وہ بدنصیب ہوگا، اللہ بات نہیں کرے گا اس سے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ خاک ساری تواضع لانا تھا، نرمی لانا تھا، رب کے سامنے دامن پھیلانا تھا، الٹا وہ تکبر کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے۔ تیسرا وَرَجُلٌ جَعَلَتَهُ اللَّهُ، تیسرا وہ آدمی بِضَاعَتَهُ اس کے سامان ہو اس کے پاس، لا یشتری الا بیمینہ ولا یبیع الا بیمینہ، نہیں بیچتا نہیں خریدتا مگر جب تک کہ قسم نہ کھا لے۔ قسم ضرور کرتا، اللہ کی قسم اتنے میں دے دو، اللہ کی قسم اتنے کا آیا نہیں، فالتو میں قسم کھاتا ہے۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے طرف نہ دیکھے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ ان سے بات کرے گا، دوزخ کے اندر داخل کر دے گا۔ تو خیر، ایک وصول یہ بھی ہے شریعت مطہرہ کا، کاروبار کرنے والوں کا، کہ جھوٹ نہ بولیں، جھوٹی قسمیں نہ کھائیں۔ ایک مرتبہ بندہ لے لے گا، 2 مرتبہ لے گا، تیسری بار نہیں، ارے داڑھی رکھے، ملا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، جھوٹی قسم کھایا اور ایسا سامان ہم کو دے دیا، وہ خود بخود دور ہو، دنیا میں بے عزتی، کاروبار 2 مہینے میں ہاتھ کو آ گئے، اللہ کی نظر میں گر گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کا اعلان کر دیا۔ کتنا نقصان ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ سے، جھوٹی قسمیں کھانے سے بڑی سختی سے روکا ہے۔ نمبر 5، جب لین دین ہو تو ایسے وقت میں لکھا پڑھی کر لیا جائے، خاص کر کے آج کے ماحول میں بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کی پوری آیتوں میں سب سے بڑی آیت آیت دین ہے، لیکن افسوس نہیں بھئی یقین ہے، نہیں بھئی نیک آدمی ہے، نہیں بھئی اچھا آدمی ہے، نہیں شرم آتی ہے، دوستانہ ہے، نہیں بھائی ہے، اس طریقے سے۔ جب قرآن کی آیت آ گئی کہ جب تم کوئی معاملہ کرو، لین دین کا، قرض کا ہو یا تجارت کا، کاروبار کا مسئلہ ہو، لکھ لیا کرو۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت، اس سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے سورۃ البقرہ کی۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب آپس میں لین دین کرو، کوئی معاملات کرو، قرض کا ہو، کاروبار کا ہو، ادھار کا ہو، فاکتبوا، حکم ہو رہا ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، ان دونوں کو لکھنے نہیں آتا، ٹھیک ہے، جس کو لکھنے آتا اس کو بلا لو، اس کو بھی چاہیے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ، دونوں میں عدل، انصاف کرتے ہوئے، ہیر پھیر نہیں کرتے۔ آج یہ سوچا جاتا لمبا لکھ لے، کون پڑھتا بیٹا، تھوڑا سامنا پڑے گا، اندر کون پڑے گا، یقین ہے کر دے گا، بعد میں دھوکہ دہی۔ یہاں چلتی ہوشیاری وہاں چلے گی نہیں۔ جو لکھنے والا ہے اس کے بارے میں یہ لکھو دونوں طرف سے تو خوب اچھی طریقے سے دیکھ لو، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لکھو، اور جب لکھا جا رہا ہے تو 2 گواہ بھی ہو اس وقت، جو سچے ہو، صادق ہو، امین ہو، جب ضرورت پڑے، جہاں ضرورت پڑے، ٹھہر کے رعب کے ساتھ سچی گواہی دے سکیں، انصاف کی بات، عدل کی بات کہہ سکے وہ۔ تو کاروبار میں، لین دین میں آج لوگ نہیں کرتے، بعد میں لڑائی جھگڑے، کہاں کی بات کہاں پہنچ جاتی، اصول اسلام یہ سب چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے لین دین کا معاملہ ہو تو ایسے وقت میں برابر سرابر وزن کیا جائے۔ آج اس میں بھی بہت ڈنڈے لوگ مارتے، بہت زیادہ، آپ دیکھتے ہوں گے، لوگ سمجھتے ہیں بڑی ہوشیاری ہم کر رہے ہیں، لیکن نہیں دوستو، انسان اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔
اپنے مال سے اپنے کاروبار سے برکت کو ودا کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت لوگ لین دین میں خوب ڈنڈی مارتے تھے، بہت ہوشیاری سمجھتے تھے۔ اچھا مال دکھا کے خراب مال، اچھی کوالٹی کا ہے تھرڈ کوالٹی کے، چلو بھائی 1 کلو یہ ڈال دو، پاؤ کلو یہ ڈال دو، اس طریقے سے معاملہ چل رہا تھا۔ اس وقت رب العالمین نے یہ ایک بیماری تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم، ان کی امت میں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب نازل کر کے سب کے جینے کا حق چھین لیا، پوری امت کو سوا جو ایمان لائے تھے، سچے پکے مومن تھے، ان کو بچایا، باقی پوری امت کو ہلاک کر دیا۔ یہی ایک گناہ تھا۔ جب دیتے تھے، دینے کا معاملہ کم ہوا، لیتے وقت 100 گرام بڑھ کے لیتے تھے۔ اللہ نے آیت نازل کی سورہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ویل، دوست، ہلاکت، بربادی، اللہ کی مار ان لوگوں کے لیے جو لین دین میں کاروبار میں کمی بیشی کرتے ہیں تولتے وقت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی یہ سورہ فَأَحْسِنُ الْكَيْلَ، فَأَحْسِنُ الْكَيْلَ، فوراً لوگوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ اب کوئی اچھا مال دکھا کہ گھٹیا مال نہیں ڈالتا تھا، کوئی ترازو کرتے وقت ڈنڈی نہیں مارتا تھا، ایک دم صاف ستھرا مسئلہ رہتا تھا ان کا۔ تو یہ بھی ایک وصول ہے کاروبار کے، اور اسی طریقے سے ایک وصول یہ بھی ہے کہ صبح کے وقت کاروبار کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میرے امت کے کاروبار میں صبح میں برکت رکھ دے۔ صبح تو سوئے رہتے ہیں 12 بجے تک، کہاں برکت؟ ارے کاروبار نہیں چل رہا، یہ نہیں چل رہا، وہ نہیں چل رہا۔ نبی کی دعا سے محروم ہم نے اپنے آپ کو کر دیا اپنے کاروبار۔ حضرت سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم نے نبی علیہ السلام کی اس بات کو سنا، میں نادار، ایک محتاج، ایک کمزور، ایک غریب تاجر تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس فرمان کو سن کر اب صبح کاروبار کو نکل جاتا تھا۔ تھوڑے دن میں اللہ تعالیٰ نے مالدار ہم کو بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، یہ بھی اصول ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کاروبار کرتے ہیں تو اس کے اندر سے صدقہ خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم برکت چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں تو ضروری ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اور آپ نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، ان البیع لغو والحلیف، اے تاجروں کی جماعت، یہ کاروبار جو ہے کبھی کبھی اس میں لغو بات ہو جاتی، پتہ بھی نہیں چلتا، فالتو کام ہو جاتا، معلوم نہیں ہوتا، کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی انجانے میں انسان قسم کھا جاتا، والحلیف، قسم کھا لیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے فشبوہ صدقہ، تم صدقے کو لازم کر لو اے تاجروں کی جماعت، صدقہ خیرات کرتے رہو، غریبوں میں، مسکینوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کچھ تھوڑی موڑی غلطیاں ہیں، یہ نہیں کہ جان بوجھ کر، انجانے میں کچھ غلطی ہو گئی تجارت میں، کاروبار میں، لینے دینے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی برکت سے اس کو مٹا دے گا، اس کے اندر خیر و برکت دے دے گا۔ اس لیے صدقے کو ہم لوگ لازم کر لیں۔ اسی طریقے سے کاروبار کے اندر خریدنے والا ہو، بیچنے والا ہو، نرمی کو
لازم کر لے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل کان رجلا مشتریا وباعیا وقاضیا ومقتضیا الجنہ، رواہ ابن ماجہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک شخص کو، جس کا معاملہ یہ تھا جب وہ خریدتا تھا تو نرمی سے، کچھ لوگ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے، نرمی کرتا تھا، اور بیچتے وقت بھی نرمی کا معاملہ، یہ مسئلہ ہے بھائی ایسا۔ اور اسی طریقے سے جب انصاف کی بات آئے دو آدمیوں کے درمیان کسی جماعت میں بیٹھ کر، ایک دم صحیح فیصلہ دیکھتا تھا، کسی کے چہرے رشتے خاندان دیکھ کے فیصلہ ایک دم صحیح۔ وَمُقْتَضِيًا، اگر کسی کو ادھار دے دیا ہے مال کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، بڑی نرمی سے اس سے مانگا کرتا تھا۔ اللہ کو یہ ادا خریدنے میں، بیچنے میں، انصاف کرنے میں اور تقاضا کرنے میں نرمی کرتا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادخل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن سیدھا جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ ادا اتنی پسند ہے دوستو، تو اتنے فضائل ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دین کے شرائط اور وصول کے ساتھ کاروبار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔